الذي لم يزل عالما قديرا عالما قديرا حجا قيوما حجا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب و عقیدت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ و اعظم شان و تمام رہانوں کا بے حساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل و تصدق سے آپ کو ہم سب کو کئی نوجوانوں اور کئی بزرگوں سے پہلے اپنے گھر میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم حق سچ کہنے، سننے، تسلیم کرنے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل جانشین رسالت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مہینہ ہے، اور آج کل کے دور میں مختلف طرح کے لوگ مختلف طرح کی باتیں شروع ہو گئے، لیکن دیکھتے ہیں کہ سرکار نے یار غار کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ راوی ہیں صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو دردہ عام صحابی نہیں ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا جو حکیم الامت ہے وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حکیم الامت کا مطلب ہوتا ہے پوری امت میں بہت زیادہ سمجھدار اور حکمت
دانشور انسان. جیسے پاکستان کے 2 حکیم الامت ہیں، ایک شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور دوسرا حکیم الامہ قبلہ فنا فی الرسول مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرتضی. تو حضور نے فرمایا میری امت کا جو حکیم الامت ہے وہ حضرت ابو دردہ ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر علی مثل عیسیٰ فلینظر الیہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے تھے تو صحابہ باقی سارا مجمع لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تقویٰ کن کا ہے، ان کی مثل کون ہے، تو فرمایا وہ میرے ابو بکر کو دیکھ، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، جی ان کا ورع ایسا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور قرآن نے کیا کہا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام. آج ہم نے حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عادتیں، مبارک ان کی روزمرہ کے مبارک طریقے وہ ہم نے آج بیان کرنے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں ہمیں اس دور میں پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کی ضرورت ہے. اور ساری پاکیزہ ہستیوں میں سے آپ کو پتہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں، اور اس درمیان ایک شخص پانی اور شہد لے کر آ کے آپ کے پاس رکھ دیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی اور شہد کو دیکھتے ہیں تو فوراً آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. جب صحابہ اکرام باقی جو آپ کے امنشین تھے وہ صحابہ اکرام جب دیکھتے ہیں آپ کی کیفیت کو اور ایک روحانی آپ کی ایک وجدانی کیفیت کو، سارے صحابہ بھی آنسو بہانا شروع ہو جاتے ہیں. یار غار بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری، باقی صحابہ اکرام جو ہے ان کا رونا بند ہو گیا، لیکن یار غار پھر بھی روتے تھے. تو ظاہر بات ہے اب دل کے اندر ایک جستجو تو پیدا ہوتی ہے، طلب تو پیدا ہوتی ہے کہ آخر ہم پوچھیں کہ آپ کس وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے رو رہے ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اشکبار ہو رہی ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا یا امیر المومنین یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جیسے اب تم میرے پاس بیٹھے ہو، ایک وقت وہ تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں یوں ہی بیٹھا ہوا تھا اور حضور نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو دھکا دیا، حضور نے دھکیلا کسی چیز کو بار بار پیچھے کیا. اب میں حضور کے دست نبوت کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، سامنے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور سرکار بار بار ہاتھ سے کسی چیز کو پیچھے دھکیل رہے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا بتاؤں، یہ دنیا تو میری طرف پلٹ کے آتی ہے، میں اس کو دھکا دیتا ہوں کہ نہیں مجھے تیری ضرورت نہیں، میں باہر نکالتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے تو دنیا کو دھکا دے دیا، طلاق دے دی، میری طرف وہ نہیں آئے گی، لیکن بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس سے بچ نہیں سکتے. اور ایک صحیح مسلم کی روایت میں حضور نے فرمایا فواللہ والفقر ان اخشى علیکم، فرمایا مجھے خدا کی قسم اس چیز کا ذرا بر ڈر نہیں ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ فقیر اور محتاج ہو جائیں گے. فرمایا مجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ میرے دنیا سے جانے کے بعد دنیا کی سجاوٹیں،
دنیا کی خوبصورتی اور بیوٹی ان کے سامنے رکھ دی جائے گی اور لوگ اس میں رغبت اگر کریں گے تو پھر جس طرح پہلی قوم کا حال ہوا پھر ان کا حال بھی ایسے جی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک زندگی ہے بہت ہی پاکیزہ زندگی ہے۔ اگر کسی درخت کے پتے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ابو بکر تم پتا ہوتا تمہیں لمبے چوڑے حساب نہ دینے پڑتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کس کس ادا کا ذکر کریں۔ ایک دفعہ آپ فرمانے لگے کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے، یہ ذہن میں پہلے رکھیں کہ ایمان کس کا نام ہے۔ ایمان نہ تو اس کا نام ہے کہ بندہ عمل نہ کرے، بالکل کہہ دی میں کلمہ کہوں جی۔ حضور نے فرمایا لا تقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان، فرمایا کوئی بندے کا عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوگا اور ایمان عمل کے بغیر قابل قبول نہیں جی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ایک ہی بندہ پوری دنیا میں جنتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ لیکن اگر دوسری طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ ایک ہی بندہ اس دنیا میں جہنمی ہے تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ ابو بکر ہو۔ یہ تربیت ہے اور یہ خوف خدا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، باہر سے ایک یہودی آتا ہے اور آ کر عجیب سا سوال کرتا ہے حضور سے اور اسلام کے اوپر اعتراض اور ہٹ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ اپنے گرجوں میں، کلیساؤں میں، عبادت خانوں میں اسلام کے علاوہ باقی ہم مذہب جاتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ پوجا کرتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں اس عبادت کے درمیان کسی اور چیز کا خیال آیا ہو، تصور آیا ہو۔ لیکن تم مسلمان کہتے ہو اسلام حق ہے، ہمارا مذہب اسلام حق ہے، اس کے سارے معاملات حق ہیں، یہ تو بتاؤ کہ اگر حق ہیں تو نماز کے اندر وسواس، نماز کے اندر طرح طرح کے خیالات پھر تمہیں کیوں آتے ہیں جی؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے درمیان اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ میں دکان شاید کھول کے آ گیا ہوں، بند نہیں کی، میں جلدی نکل جاؤں جی۔ طرح طرح کے خیالات اور وسواس آتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم پوجا کرتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں کوئی تصور نہیں آتا، جس کی پوجا کر رہے ہیں اس کے سوا کسی کا تصور نہیں آتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام حق نہیں ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ حق ہے۔ آپ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون سا مشکل سوال ہے، اس کا جواب تو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی دے دیں گے۔ فرمایا ابو بکر اس یہودی کو جواب دیجیے۔ یار غار نے مثال دے کر سمجھایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، مثالیں قرآن کہتا ہے اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو کہ یہ مثال، یہ کہاوت، یہ ضرب المثل جو ہے پیش کی گئی تھی، اس میں سوچو، غور و فکر کرو، نتیجہ کیا نکلتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر دو گھر ہوں، ایک گھر کے اندر سونا چاندی ہو اور دوسرا گھر بالکل خالی ہو، چور جب آئے گا تو وہ چوری کس گھر سے کرے گا؟ کہا واضح بات ہے، چور تو وہاں ہی جائے گا جہاں سے سونا چاندی نظر آئے گا، خالی گھر میں تو نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا پھر مسئلہ حل ہو گیا ہے، تم اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، ہٹ کر رہے ہو کہ اسلام کیسا سچا مذہب ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر اس کو وسواس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ذالک صریح الایمان، فرمایا یہ کھلے ایمان کی علامت جی۔ تو فرمایا کہ یہ ہمارے اسلام کے باطل ہونے کی نہیں، حق ہونے کی علامت ہے۔ تم دیکھو کہ ہمیں کیوں یہ وسواس آتے ہیں، شیطان کیوں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ان کا ایمان ہے، اللہ کے معبود کی رسالت پر ان کا ایمان ہے،
اور تم لوگ جو ہو اللہ کی توحید سے بھی خالی ہو، سرکار کی رسالت سے بھی تم خالی ہو، تمہیں کیا وسوسہ اس نے ڈالنا ہے؟ ظاہر ہے اس نے وسوسہ تو وہاں ہی ڈالنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید و رسالت پر ایمان ہے، وہاں ہی اس کی کوشش ہوگی کہ میں ان کو گمراہ کروں، ان کو میں ایمان سے خالی کر دوں۔ جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ایک مرتبہ، لیکن ہم نے عمل کرنا ہے، آپ کی سیرت کو اپنانا ہے، صرف یہی نہیں کہ تقریر سن کے اٹھ گیا اور اس کے بعد پھر ہم کچھ فکر نہ لے کے گئے اور یا کچھ ہم نے عمل نہ کیا، اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، وہ تو روزمرہ ہی آپ سنتے ہیں۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا علی قاری شرح النقائے میں لکھتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں کہ جو میں 5 نمازوں میں ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ یہ تو آپ کو مسئلہ پتہ ہے کہ تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد کوئی بھی دعا نمازی پڑھ لے جو قرآن میں آئی ہو یا حدیث پاک میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جی عام طور پر ہم لوگ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، عام طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، چونکہ بچپن میں نماز جب سکھائی جاتی ہے تو یہ دعا نماز کے متعلقہ ہے، اس لیے ہم سب کو یہ یاد کرائی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں پڑھی جا سکتی۔ کوئی بھی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وہ پڑھے۔ جی رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، یہ پڑھے۔ کوئی بھی یعنی قرآن کی حدیث کی وارد شدہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یار غار حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اس دعا کی تعلیم دیں جو میں روزانہ پڑھوں، 5 ٹائم نماز میں پڑھوں۔ جی تو سرکار نے فرمایا، ابو بکر وہ دعا یہ ہے، میں تمہیں اس کی تلقین کر رہا ہوں، یہ پڑھا کرو، اللہم رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ جی اللہم رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے مالک یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ میرے گناہوں کو تیری ذات کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو تو ہی بخش سکتا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، میرے مولا میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، کیونکہ بخشش کا پروانہ تیری ہی برگاہ ہے، انک انت الغفور الرحیم، میرے مولا تو بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سرکار نے یار غار کو یہ دعا سکھائی جو آپ ساری زندگی اس دعا کو پڑھتے رہے۔ آج ہم مسلمان یہ نہیں دیکھتے کہ سرکار نے، صحابہ نے بدل بدل کی دعائیں پڑھی ہیں، ہم بس بچپن میں جو ایک یاد کر لی، ساری زندگی رب جعلنی بھی گزر گئی، اس کے سوا ہم نے نماز میں کبھی کوئی دعا اور پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، تو حضرت بلال کو فرمایا کہ اذان پڑھیے، حضرت بلال نے اذان پڑھی۔ جب حضرت بلال نے اذان پڑھی، دوران اذان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اذان ہو یا تکبیر، بندے کو بیٹھ جانا چاہیے۔ تو یار غار آ کے حضور کے پہلو میں بیٹھ گئے، اور جب اذان ہو رہی ہے، حضور کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کر لیں آپ، یار غار کی سنت ہے، میرا طریقہ نہیں ہے، یہ یار غار کی سنت ہے، اور اس پر امام اہل سنت نے
500 صفحے کی اس ایک حدیث کی تحقیق پر کتاب لکھی ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہم تو عاشق لوگ ہیں، عاشق لوگ تو ان لمبے چکروں میں پڑھتے ہی نہیں کہ دلیل ہے کہ نہیں، اتنا آ گیا کہ حدیث ہے، اس کے بعد دوسری بات نہیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے اس حدیث پاک کی ریسرچ کے لیے میرے پاس وہ لائبریری میں کتاب موجود ہے، رفع الابہامین، منیر العینین فی رفع الابہامین۔ تو اذان ہوئی، اس کے بعد صحابہ بھی آ گئے، تو سرکار نے فرمایا جو میرے دوست نے عمل کیا ہے، جو بھی یہ عمل کرے گا، انا قائد له الى الجنہ، فرمایا میں اس کا بازو پکڑ کے قیامت والے دن اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اس عمل سے بندے کی بینائی قائم رہتی ہے، آنکھوں کے اندر نور آتا ہے۔ علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر لکھا، فرمایا کہ جب حضور کا اسم گرامی آئے اذان میں پہلی دفعہ، تو پھر فرمایا کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے، اور جب دوسری مرتبہ آئے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ کئی ہمارے بھائی صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتے ہیں، یہ پورا عمل جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کف علیک کا، تجھ پر رک جانا لازم ہے۔ اوپر سے حضرت فاروق اعظم آ جاتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگے سے آپ نے بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بندے کو ہلاکت میں جو ڈالنے والی چیز ہے وہ زبان۔ ذرا غور کریں، ذرا سا بندے نے طلاق کا لفظ 3 دفعہ بول دیا، طلاق ہو جی۔ یہی زبان ہے جو انسان کو جنتی بناتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو دوسری طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جو زبان ہے نا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لقمان حکیم کو آقا نے کہا تھا بھائی جو جانور ہے اس کی سب سے جو اچھی چیز تمہیں لگتی ہے، عمدہ چیز، جانور کو ذبح کر کے وہ لے آؤ، وہ زبان لے کے آئے۔ پھر دوبارہ کہا جانور کو ذبح کر جو اچھی چیز لگتی ہے وہ لے آؤ، وہ زبان لے آئے۔ کہا بار بار زبان کیوں لے کے آتے ہیں؟ فرمایا کہ سارا دار و مداری زبان جی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب زبان کی تلخی ہوتی ہے تو پھر وہ تلخی پورے اعضاء میں پھیل جاتی ہے، اور آپ کا ساری زندگی یہ معمول رہا، یہ سیرت ہم نے اپنانی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ فالتو بات نہیں کرنی چاہیے، قولوا قولا حسنا، جب بھی بات کرنی ہے اچھی بات کرنی ہے۔ آپ پھر اس کے بعد چھوٹا سا پتھر اپنی زبان کے اندر رکھیں امیر المومنین، تاکہ میری زبان سے کوئی فالتو بات نہ ہو، نماز اور کھانے کے وقت اس کو نکال لیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یارغار نے فرمایا کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے ان لمحات تک ابھی تک میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا، عبادت کرتا ہے تو وہ اس عبادت کا نور اندر منتقل ہوگا، اور جب بندہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو عبادت کا نور اسے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا سب سے پیاری مجھے 3 چیزیں لگتی ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ کہ چہرہ انور میں آقا علیہ السلام کا دیکھتا رہوں۔ آج بھی کاش کہ ہر عاشق کے دل میں تمنا پیدا ہو میں اوراد و وظائف وہ کروں جن سے مجھے حضور کا دیدار ہو۔ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، اپنے دن کا آغاز درود پاک کی کثرت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ دین و دنیا کی جو ہے بھلائیاں نصیب ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں پہلا یہ، دوسرا یہ کہ میں اللہ کی راہ میں حضور پر مال قربان کرتا ہوں، اور تیسری میری پسند یہ ہے کہ میری شہزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ متعلق فرمایا کہ وہ سدا حضور کے نکاح میں تھے، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تعبیر اور رویا کا بہت بڑا علم رکھتے تھے۔ کوئی خواب ہوتی، کسی کو رات کو خواب آتی، آپ اس کی تعبیر اس کو فوری بتا دیتے ہیں۔
تو ام المومنین کہتی ہے میں نے والد گرامی سے عرض کی کہ میں نے بھی رات کو خواب دیکھا ہے، میرے آنگن کے اندر 3 چاند گرے اور اس وقت سے میں پریشان ہوں، پتہ نہیں اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ تو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرمانے لگے بیٹی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گھر کے اندر 3 قبریں بنے گی۔ جس وقت سرکار کا انتقال ہوا اور آپ کی قبر اندر بنی آپ کے حجرہ پاک میں، تو یار غال نے اشارہ کیا کہ پہلا چاند، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک میں حضرت فاروق اعظم کی، اور حضور نے قیامت والے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے، میں قبر سے باہر نکلوں گا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں پر حضرت فاروق اعظم کا ہوگا، یوں میں اٹھ کر جنت البقیع میں جاؤں گا، پھر اس کے بعد آگے یوں جو ہے میدان محشر جاؤں گا۔ اللہ کریم ہمیں مقام سیدنا صدیق اکبر پہچاننے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں سیرت مقدسہ ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔